الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. طبیب کو کہا کہ بیمار ہوں میں علاج کروں. طبیب جب آیا تو وہ طبیب، دیکھیے پرانے زمانے میں جو طبیب ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے، اور جو عالم ہوتے تھے طبیب بھی ہوتے تھے. یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور یہ تھا. تو وہ جب طبیب تھا وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کا جو ہے وہ واقف بھی تھا. تو اس نے آنے کے بعد جو ہے یزید کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اقرب یعنی بچھو اس میں سے نکالے، اسے بدن گلے میں سے نکالے. واقعات میں یہی لکھا ہے. تو نکالنے کے بعد وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ بیماری ہر ایک کو نہیں ہوتی ہے، یہ بیماری اسی کو ہوتی ہے جو فرزند رسول کو قتل کر دے. یہ بیماری اور کسی کو ہو نہیں سکتی ہے، اسی کو ہوتی ہے، یہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. تو اس نے سر کو جھکا لیا. یزید نے کچھ بولا نہیں. جب سر کو جھکا لیا تو پھر اس نے اصرار کیا، بولے تو بتا میں تیرا علاج نہیں کروں گا. تو اس نے کہا صحیح ہے، میں نے حسین ابن علی کو قتل کیا ہے. تو اس نے فوراً ہی اپنے انگلی کو اٹھایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے فوراً ہی وہ یہودی طبیب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا. کیوں مسلمان ہو گیا؟ اس نے کہا کہ علامت یہ ہے کہ اس نے حسین کو قتل کیا ہے، امام حسین کے قتل کی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے. اس کا مطلب حسین فرزند رسول ہیں، تو محمد مصطفیٰ سچے رسول ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ لاجک تھی جو اس کے کام آئی. اب اس نے آنے کے بعد اپنے خانوادے کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، بہنوں جو بھی رشتہ دار تھے ان کو بلایا، اور بلانے کا بھائی مجھے علامت مل گئی ہے، محمد مصطفیٰ سچے رسول ہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. اس کی بیوی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے. اس کے بھائی نے انکار کر دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، لیکن بھائی کی بیوی مسلمان ہو گئی. اس کے بھائی کی بیوی نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی جو ہے وہ ہویت کو، اپنی ایمان کو چھپائے رکھا. اسے پتہ ہے کہ میرا شوہر بھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اذیت کرے گا، پریشان کرے گا. تو اس نے قبول تو کر لیا اسلام کو، لیکن وہ مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا. جب اس نے اظہار نہیں کیا تو اب لازمی، کیونکہ یہ تو یہودی تھا، خاندان کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس دور میں باقاعدہ عزاداری کا فرشہ بچتی تھی، لوگ جاتے تھے اور کثرت سے گریا کرتے تھے. تو یہ بھی جانے لگا، اور ساتھ ساتھ اس کی یہ جو بھابھی تھی یہ بھی جانے لگی، اس کے بھائی کی زوجہ یہ بھی جانے لگی. اور جا کے یہ برابر ذکر امام حسین جہاں ہوتا تو اس میں شریک ہوتی تھی اور کثرت سے گریا کرتی تھی. اس کے لوگوں نے آ کے کہا کہ یہ جو تمہاری زوجہ یہ بھی مسلمان ہو گئی، تمہیں پتہ نہیں ہے. بولے ٹھیک ہے، میں کل اس سے چیک کر لوں گا، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس نے آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ کل میرے 70 یہودی دوست آنے والے ہیں تمہارے پاس کھانا کھانے کے لیے. کل میرے 70 دوست آنے والے ہیں یہودی تمہارے پاس کھانا کھانے کے لیے، تمہارے مہمان ہوں گے، اچھی طرح سے ان کی پذیرائی کے لیے اہتمام کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں بنا دوں گی کھانا، کوئی پریشانی نہیں. یہ کھانا بنانے کے لیے جیسے ہی آمادہ ہوئی، ادھر سے آواز مجلس آ گئی. اس کی عادت تھی مجلس کی آواز سن کے رکتی نہیں تھی، تیزی سے دوڑ کے مجلس میں چلی جاتی تھی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں مجلس میں ہو کر آ کے پکاتی ہوں. یہ مجلس میں گئی، بہترین مجلس ہوئی. اس نے کثرت سے گریا کیا، لیکن تاخیر ہو گئی، مجلس میں ڈیلے ہوا. اب جیسے ہی مجلس ختم ہوئی ایسے ہوش آیا کہ ارے میرے شوہر نے تو کھانا بنانے کے لیے کہا تھا، اور کھانا میں نے بنایا نہیں. اب وہ شوہر کے ساتھ مہمان بھی آنے والے ہیں سارے. اب مہمان جب آنے والے ہیں تو اس عالم میں کیا ہوگا. تو یہ فوراً ہی مجلس سے اٹھی اور تیزی سے گھر کی طرف آئی. اب جو گھر کی طرف آئی تو اس نے دیکھا کہ حجاب میں بہت سی عورتیں کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہیں. گھر میں سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی ہے اور کھانا بن رہا ہے. لیکن ایک بیوی ہے جو کھانا جو بنا رہی ہے اس کے پاس میں خون بھرا کرتا بھی رکھا ہے. آیت میں یہی لکھا ہے فضائل مصائب کے، لیکن ایک جملہ ہے اس میں تو رکھا ہے. تو اس نے جا کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو بولے تو میرے بیٹے کے جو ہے غم میں گئی تھی
میں تیری مدد کے لیے چلی آئی ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو باہر انتظام دیکھ رہی ہیں، لیکن بی بی ہے جو طویل قد ہے اور وہ آشپز خانے میں یعنی وہ کچن میں ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اہتمام سے کھانا بنانے میں لگی ہوئی ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ بی بی کون ہے جو کھانا بنا رہی؟ آپ نظام سنبھال رہی، وہ بی بی کون ہے جو کھانا بنا رہی؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا جو معظمہ تھی کہ جا کر انہی سے پوچھ لو. فاطمہ کہا کہ جا کے اسی سے پوچھ، وہ بتا دیں گے، وہ بی بی خود بتا دیں گے وہ کون ہے. تو یہ گئی کچن میں، جانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو بولے تو میرے بھائی کا فرشہ بچھائے بیٹھی ہے، میں تیرے مہمانوں کے لیے جو ہے کھانا بنانے کے لیے چلے آئی ہوں تاکہ تیرا شوہر تجھے کچھ نہ کہے. تو ہمارے جو ہے وہ حسین کے غم میں گئی تھی، اس لیے ہم تیری مدد کے لیے یہاں چلے آئے ہیں. وہ کون تھی؟ وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واقعہ کا یہاں زینب سب کا پہلو ہے. اتنے میں گفتگو یہ گھر میں آئی تھی، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، کھانا تیار ہو رہا ہے، اتنے میں یہ 70 کے 70 مہمانوں کے ساتھ اس کا شوہر آ گیا. اب جو آیا تو اس نے کہا گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، نورانی ہو رہا ہے گھر، بہترین غذاؤں کے جو ہے وہ پکنے کا خوشبو آ رہی ہے. جب وہ خوشبو آئی تو اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ تو اس کی زوجہ نے بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی تھی، مجلس میں چلی گئی تھی، بھول گئی تھی، یہ لوگ میری مدد کے لیے غیب سے آئے. تو اس نے نہ صرف خود نے بلکہ 70 کے 70 جو آئے تھے سب نے اسلام قبول کر لیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ خوبصورت پیغام ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ مہمان نوازی کے لیے اپنے آپ کو خدمت میں لگا دیا اس یہودی عورت کی. کیوں؟ کیونکہ وہ مجلس امام حسین میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے تھی. تو یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم حسینیوں کی خدمت کرتے ہیں تو حسین ہماری خدمت کرتے ہیں. یہ بہت بڑا پیغام ہے. بہرحال کیونکہ بہرحال یہ مہینہ بہت اہم ہے، ماہ شعبان المعظم ہے، اس سے مقدمہ قرار دیا گیا کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. اور رمضان میں آپ مہمان خدا ہوتے ہیں، تو لازمی ہے یہ مہینہ اس کے آپ کے آمادگی کے لیے، آپ کے پریپریشن کے لیے. آپ جب میں نے بارہا کہا کہ جب آپ انڈیا جاتے ہیں تو پہلے سے تیاری کرتے ہیں، تو اللہ کے گھر جانے کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے. تو پہلے سے تیاری ہونے کے لیے وہ کن تیاریوں کی ضرورت ہے وہ ایک پورا مقدمہ انشاءاللہ بھی ایام ہوں گے. اور بڑی خوبصورت چیز میں نے دیکھی، یہ ہمارے ہاں 2 قسم کے حرم ہیں، ایک حرم زمانی ہے، ایک حرم مکانی ہے. مکانی حرم کیا ہے؟ کربلا ہے، کوفہ ہے، کاظمین ہے، سامرا ہے، کعبہ ہے. یہ حرم ہیں، یعنی الحرم کہتے ہیں احترام والی جگہ، احترام والی جگہ یہ حرم مکانی ہے. لیکن حرم زمانی کیا ہوتے ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان. یہ تینوں مہینے جگہ کے اعتبار سے نہیں، ٹائم کے اعتبار سے محترم ہے. جیسے شب جمعہ اور جمعہ ٹائم کے اعتبار سے محترم ہے. تو حرم میں جا کے آدمی الٹی سیدھی بات نہیں کرتا، زیارت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. تو جب یہ ٹائم والے حرم آ جائیں تو بھی آدمی کو الٹے سیدھے کام میں نہیں لگنا چاہیے، عبادت میں لگ جانا چاہیے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. تو اب کیسے عبادت میں لگیں؟ تو بہرحال چند چیزیں تاکہ آپ کی خدمت عرض کر دوں، کیونکہ یہ اس واقعے کو جو میں نے دیکھا تو اس میں دیکھا کہ اس میں ہم مہمان بننے کے لیے آمادہ بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں خود جناب زینب کبریٰ نے مہمان ہی کا دیا تھا. تو میں آپ کو چند چیزیں صرف مہمانوں کے سلسلے میں 40 سے 50 حدیثیں میرے کو جو ملی اس میں سے 10 یا 12 میں آپ کے لیے لایا ہوں، تاکہ آپ جب کبھی مہمان جائیں تو ابھی آپ کو پتہ رہے، اور مہمان بلائیں تو بھی پتہ رہے کہ مہمان کی عظمت کیا ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ کہتے ہیں لا ضیف الا کل مومن. یہ رسول کی حدیث ہے. رسول کہتے ہیں کہ ہر مومن پہ لازم ہے کہ اپنے مہمان کا احترام کریں. یہ پہلا پیغام ہے رسول اکرم کا. ہر مومن پہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے. دوسری حدیث ہے وہ اور بھی زیادہ اس سے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں الضیف دلیل الجنت ومن لم یکرم ضیفا فلیس منی. کہتے ہیں مہمان جو ہے وہ جنت کے لیے امکان پیدا کرنے والا، یعنی دلیل بنتا ہے، جنت میں جانے کا سہارا قرار پاتا ہے. اب اس کے لیے من لم یکرم الضیف فلیس منی، جو اپنے مہمان کا احترام نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں اسے ڈسون کرتا ہوں، وہ میرا ماننے والا نہیں ہے. تیسری چیز اگلی، اللہ فی الضیف لا ینصرفن الا شاکرا لکم.
کہ اللہ اللہ، یہ بہت، کیونکہ جب جو کہا جاتا ہے اللہ اللہ یعنی کوئی کہتا ہے تو اس میں بہت تاکید کی جاتی ہے. رسول بہت تاکید سے کہہ رہے ہیں. تاکید سے کیا کریں کہ دیکھو خیال رکھو کہ اپنے مہمان کی حرمت اور اس کے احترام کا خیال رکھنا. وہ تمہارے گھر سے نہ جائے سوائے اس کے کہ وہ تمہارا شکر گزار اور تھینکس کرتا ہوا جا رہا ہو. ناراض کبھی تمہارے پاس سے جانا نہیں چاہیے. تیسری حدیث. اچھا اس کے ایڈریسز اب آپ کو، کیونکہ تھا وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ سب ایڈریس ہے. مستدرک جو ہے وہ مستدرک کی جلد 16 صفحہ نمبر جو ہے 257 کی جو ہے یہ حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں اب آگے جو پڑھتا ہوں اس کے تاکہ ایڈریسز بھی آپ پاس رہیں. جو لوگ سنتے ہیں بعد میں خطبہ ان کو ایڈریسز بھی کام آتے ہیں ہمارے دوست احبابوں کے تو وہ کام آئے. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا خیر فی من لا یضیفو. کہتے ہیں یہ بھی جو ہے محجۃ البیضاء کی جلد 3 کی صفحہ نمبر 32 کی حدیث ہے کہ جس کے پاس مہمان نہیں ہے اسے کسی خیر کی کوئی امید نہیں ہے. اس کا اگلا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے مستدرک کی جلد 16 صفحہ نمبر وہی ایڈریس ہے اس کا. کہتے ہیں کل بیت لا يدخل فیہ الضیف لا يدخل الملائکہ، کہ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں ملائکہ بھی نہیں آتے ہیں. آگے پھر حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اکرم ضیفک فان کان حقیرا وقم عن مجلسک لابیک ومعلمک وان کنت امیرا. یہ بھی بہت فہرست ہے غر الحکم کی جو ہے حدیث نمبر صفحہ نمبر 212 پہ. بہت خوبصورت حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے جو ہے وہ مہمان کا احترام کرو چاہے وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو. غریب سے غریب آدمی آئے، سادہ لباس پہن کر آئے، کوئی اس کی آپ کے سامنے اسٹیٹس نہ نظر آتا ہو، لیکن کیونکہ ہے آپ کے لیے مہمان بن کے آ گیا اس لیے اس کا احترام واجب ہو گیا ہے، اس لیے اس کا احترام اب آپ پہ لازمی. لیکن آگے کی 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے استاد کا اور اپنے باپ کا احترام کرو چاہے تم کتنے ہی بڑے آدمی بن گئے. الٹا بتایا دیکھتے ہیں، سمجھیں کہ معلم کے لیے کیا کہا اور باپ کے لیے کیا کہا کہ تم کتنے بڑے بن جاؤ ان کے احترام کے لیے تمہیں کھڑے ہو جانا ہے. چاہے تم بادشاہ بھی ہو تو بھی تمہیں اپنے معلم کا اور اپنے باپ کا احترام کرنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ تمہارا مہمان کتنا ہی حقیر و فقیر ہو لیکن کیونکہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اس کا احترام تم پہ لازم ہے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ کتنا بڑا احترام، کتنا بڑا ثواب ہے. کہتے ہیں من اکرم الضیف کانما اکرم السبعین نبیا. کہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنے مہمان کا احترام کرتا ہے گویا اس نے 70 نبیوں کا احترام کیا ہے. لیال الاخبار جلد 3 صفحہ نمبر 66 پر یہ حدیث موجود ہے. اب زیادہ تر حدیثیں اس میں 3 کتابوں سے ہیں، کیونکہ میں ہر ایک کا ایڈریس پڑھوں گا تو شاید وہ خطبے میں جو فلو ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ میں آپ کو ان 3 کتابوں سے، یہ مستدرک کی حدیثیں زیادہ تر، لیال الاخبار کی حدیثیں، قرآن الحکم سے ہیں، اور یا بہار سے چند حدیثیں. یہ حدیثیں اور میرے پاس ایڈریسز موجود ہیں جس کو بعد میں دیکھا تو اسے انشاءاللہ بتائیں. اب یہاں پر اور بھی حدیثیں خاص کر کے جو مہمان کی پذیرائی سے کیا ہمیں بینیفٹ ملتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قوت الاجساد الطعام و قوت الارواح الطعام. بہت خوبصورت حدیث یہ بھی مولا متقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت خوبصورت حدیث ہے. کہتے ہیں کھانا کھانا بدن کے لیے جو ہے بدن کی غذا ہے. کھانا کھانا کیا ہے؟ بدن کی غذا. اور کھانا کھلانا روح کی غذا ہے. کھانا کھاؤ گے تو بدن کو لگے گا، کھلاؤ گے تو روح کو لگے گا. اس سے بڑی بات کوئی، یہ مولا ہی کہہ سکتے ہیں، ذرا ہمارے آپ کی فکر وہاں تک نہیں جاتی، یہ مولا ہی کا جملہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کھلا کے خوش ہوتا ہے، کھا کے خوش نہیں ہوتا، کہ اس کی روح خوش ہوتی ہے، روح کو غذا مل رہی ہے. اس سے بڑی کی چیز ہے. من اکرم الضیف فہو معی و مع ابراہیم فی الجنت. کہتے ہیں اگر کسی شخص نے، یہ رسول مولا متقین کی حدیث علی بن ابی طالب السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں کسی نے اگر اپنے مہمان کا احترام کیا تو میرے ساتھ اور ابراہیم کے ساتھ جنت میں رہے گا. وہ میرے ساتھ اور ابراہیم کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں رہے گا. اب عزیزان گرامی یہ اس سے زیادہ خطرہ، یہ مولا متقین کی حدیث ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب ماننے والے ہیں، ابھی آپ نے ان کا چشمن آیا، مولا کو بھی مانے مولا کی بھی مانے، یہ مولا کی ماننے کی بات ہے. کہتے ہیں وبکا علیہ السلام یومن فقیل لہ ما یبکیک قال لم یاتی ضیف منذ 7 ایام اخاف ان یکون اللہ اہاننی. بڑی زبردست. کہتے ہیں کسی نے مولا کائنات کو زور سے روتے ہوئے دیکھا
تو پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا 7 دن سے میرے پاس مہمان نہیں آیا ہے، 7 دن سے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا ہے، ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اپنے لطف کو مجھ سے روک لیا ہو۔ اس کا مطلب کیا کہ اس کے پاس مہمان نہیں آتا تو لطف خدا بھی اس کی طرف پھر نہیں آتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں خود پیغمبر اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ من لم یجب دعوتا فقد عصی اللہ ورسولہ۔ اچھا ایک اور یہ بیچ میں حدیث خوبصورت آئی ہے کہ بعد میں اس کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو چینج ہو رہا ہے۔ کبھی کوئی آپ کو مہمان بلائے اور آپ اسے نہ کہہ دیں، آپ اسے نہ کہہ دیں، تو یہ بھی اسلام میں روا نہیں ہے۔ اگر آپ پاس کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ کو جانا ہی جانا چاہیے، کیونکہ من لم یجب دعوتا فقد عصی اللہ وسانی، کہتے ہیں اگر کوئی مہمان بنانے پر مہمان نہ جائے، رد کر دے، تو وہ اللہ اور رسول کا گنہگار ہے۔ وہ کس کا گنہگار ہے؟ اللہ اور رسول کا گنہگار۔ بہار جلد 57 صفحہ نمبر 447 پہ حدیث ہے۔ پھر مولا متقین علی بن ابی طالب کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ما من مومن یحب الضیف الا ویقوم من قبرہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہتے ہیں جو بھی مومن اپنے مہمان کا احترام کرے گا، خدا قبر سے جب اسے اٹھائے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ایک چیز یاد آ گئی، یاد رکھ جمعہ ہے، پھر آپ کو یاد دلا دوں، میں بار بار یاد دلاتا ہوں، یہ ایام عمل سے متعلق بھی ہیں، ہے نا۔ یہ آدمی چاہتا ہے کہ میرا چہرہ ذرا اچھا خوبصورت لگے، اور بننا ٹھننا چاہیے، اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ اللہ نے آپ کو باہر خوبصورت بنایا ہے، اپنی جو ہے وہ کئی ساری علامتیں آپ میں رکھی ہیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے قیامت میں اس کا چہرہ جو ہے وہ منور ہو، 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے، تو 3 عمل ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ ایک تو یہ کہ شب جمعہ جو گزری اس کے اندر انسان سورہ واقعہ پڑھے، اس نیت سے کہ اس کا چہرہ چمکے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز شب پڑھے، اور تیسرا کیا ہے؟ ایک انار کھا لے۔ تو میں نے یہی کہا تھا مولانا یہ آخری والا زیادہ چل جائے گا، صلوات پڑھتے اللہم صلی محمد و آل محمد۔ چلیے خیر، مولانا تینوں بتائیے کہ اچھی چیز ہے یہ حدیثوں میں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے جو ہے اس کا احترام کرنا انسان کے لیے جو ہے یہ بہت ثواب ہے۔ ان الضیف اذا جاء فنزل على قومه جاء برزقه ما هو من السماء فاذا اكل غفر الله لهم بنزوله عليهم۔ اب یہاں ایک اور خوبصورت حدیث، میں نے بہت سی حدیثیں چھوڑ دی ہیں، اسے مفہوم آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے۔ یہاں پہ یہ خود رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت اور رزق لے کر آتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے رحمت و رزق لے کر آتا ہے، لیکن آئے اور چلا جائے، نہ کھائے، تو رزق برکت لے کر آیا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ کے پاس کھاتا ہے، غفر اللہ، کہتے ہیں وَإِذَا أَكَلَ، جب وہ کھا لیتا ہے، جب وہ کھا لیتا ہے، غفر اللہ لہم بنزول علیہم، تو جن کے پاس آیا ہے خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آنے سے برکت آتی ہے، کھلانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ زینگر وسائل الشیعہ جلد 16 صفحہ نمبر 557 کی حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اب یہ دیکھیے میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں کھانا کھلانے کی، یہ بڑی ڈیفرنٹ ہے، اور لکھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، چینج نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ بیچتے ہیں سستا، میں بیچتا ہوں بہت مہنگا، اس لیے میرا ہاتھ سے لکھوائیں مال۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کون ہوتا ہوں بیچنا؟ یعنی محمد و آل محمد کی آئین میں بیچیں۔ کیا لکھا ہے؟ من افقا علی الضیف درہمن فکانما انفق الف دینار فی سبیل اللہ۔ کہتے ہیں کوئی، یہ کہتے ہیں، میں کچھ ایرانی بیٹھے ہیں اس لیے فارسی میں پڑھتا ہوں ایک ترجمہ تاکہ کہ کسی کی 1 درہم واحد پول نقرے صرف مہمان خود کند گویا 1,000,000 دینار طلا در راہ خدا انفاق کرتے ہیں۔ لیال الاخبار جلد 3 صفحہ نمبر 66۔ کوئی انسان اگر ایک چاندی کا سکہ مہمان کے کھانا کھلانے پہ صرف کرے تو خدا 1,000,000 سونے کے سکے کے برابر راہ خدا میں انفاق کرنے کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ یہ ریٹ ہے اسلام کی۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے زنگرہ میں، ذوف کبھی میری طرف سے ہوتا ہے اس لیے پورا بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
الضیف اذا دخل البیت مومن دخل معه الف برکت و الف رحمت و یکتب اللہ لصاحبہ المنزل بکل لقمت یاکل الضیف حجۃ و عمرہ. یہ دوسری ریٹ ہے، 3 ریٹس ہیں، سن لیجیے، تینوں کام آئیں گے آپ کے. کہتے ہیں اگر کسی مومن کے گھر پہ کوئی مہمان آئے تو وہ 1000 برکتیں یعنی 1000 برکتیں اس کے لیے لے کر آتا ہے، 1000 رحمتیں اس کے لیے آتا ہے. اور جب وہ مہمان اس کے پاس کھانا کھاتا ہے، ہر لقمے کے بدلے، مہمان جو ہر لقمہ کھا رہا، ہر لقمے کے بدلے خدا اسے ایک حج و ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. ایڈریس لیال الاقبال جلد 3 صفحہ نمبر 66، لکھ لیجئے، سارے ایڈریسز کام آئیں گے آپ کے. من اشبع مومنا وجبت لہ الجنہ. اتنی عربی تو آپ کو آ گئی، اس کا تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں زان کرام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جامع السعادات جلد 2 صفحہ نمبر 151، کہ جو مومن کو کھانا کھلاتا ہے، یعنی اپنے مہمان کو. دیکھیے اس میں لفظ پھر سنیے گا بہت غور سے، ایک بہت خاص چیز ہے اس کو، وہ یہ کہ یہاں پر 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں مذہب کی قید نہیں ہے. ایک باپ، ایک مہمان، ایک معلم، کسی بھی مذہب کا ہو اس کا احترام واجب ہے. اس میں لفظ مومن کہیں نہیں آیا، ضیف آیا ہمیشہ، مہمان کا ہے. مہمان کے اندر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے. کوئی بھی مہمان ہو، ایکس وائی زی، مہمان کا اگر آپ نے احترام کیا ہے تو اس کی جزا آپ کو ملتی ہے. وہ کیا ہے کہ جو کوئی اپنے من اشبع مومن، جو اپنے مہمان کو سیراب کرے گا، خدا اس پہ جنت کو واجب کر دے گا. اچھا جنت اب یہاں سے کیونکہ گریز کر لوں، یہ بہت چیز اس پہ ہو جائے گی وقت کم ہے. انشاءاللہ جنت اور چیزوں سے بھی واجب ہوتی ہے، اس میں ماہ شعبان میں بہت سے اعمال ہیں، تو اس اعمال کو آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بہت حدیثیں خیر میں چھوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے، آپ کے انشاءاللہ یہ چیزیں کام آئے گا اور بہت ہی بہترین چیز ہے. لیکن یہ حدیث سے خوبصورت ہے، یہ سنانا بہت ضروری واجب ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، سب کے لیے، میرے لیے خاص کر کے امپورٹنٹ ہے. باقی آپ کے لیے ہو یا نہ ہو، یہ سنیے اس کو. کھانا کھلانے کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ مہمان کو کھانا کھلانے کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ پہلے ایڈریس سن لیجیے، اخبار یہ حدیث سن لیجیے کہ من اطعم طعاما ریان وسمعتا اطمہ اللہ مثلہ من صدید جہنم وجعل ذلك الطعام نارا فی بطنہ حتی یقضی بین الناس. بہت خطرناک حدیث ہے. کیا ہے؟ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان کسی کو دکھاوے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کھانا کھلائے گا، تو خدا اسی کھانے کے بدلے میں قیامت میں اسے جہنم کی غذا جس کا نام سدید ہے وہ کھلائے گا، اور اس کے شکم کو آگ سے بھر دے گا. اس کے شکم کو کیا کرے گا؟ آگ سے بھر دے گا، یہاں تک کہ وہ تمام انسانوں کی قضا، یعنی ان کی جو ہے وہ جنت و جہنم میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم کسی مہمان کو بلاتے ہیں، مہمان کو کھلاتے ہیں، تو ہماری نیت صرف وجہ اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، کوئی اور دوسری نیت نہ ہو. اب کیا ہے، ہمارے گھر کا اپنا مہمان بھی مہمان الہی بن کے آتا ہے. تو اللہ کے گھر آنے والا، حسین کے گھر آنے والا ہمارا آپ کا مہمان نہیں ہے، امام حسین کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے. ابھی آج ماشاءاللہ شام کو شادی ہے بچوں کی، ہمارے بھلا بھائی یعنی اعجاز بھائی کا، اور ان کے مہمان ہوں گے، حسن بھائی کے لوگ مہمان ہوں گے، ہے نا. اگر میں کسی مہمان کی انسلٹ کر دوں تو مہمان سے تو دشمنی ہے ہی، ان دونوں سے بھی دشمنی ہوگی، ہے نا. اب آدمی جو ہے نہیں کرتا. تو عزیزان اگرامی، کس میں ہمت ہے، طاقت ہے لڑنے کی، تو اللہ اور رسول کے مہمان سے دشمنی کر لے بھائی. یہ ہمارا مہمان نہیں ہے بھائی، کس نے، یہ مہمان الہی ہے. مہمان الہی کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑا مقام ہے. اس مقام کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، وقار رکھنا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے عزیزان اگرامی. آپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، 99.9% آپ لوگوں نے کیا ہے، اور آپ بھی اب کریں گے. لیکن کیا ہے، ہمارا وظیفہ ہے ایز اے ڈاکٹر کہ ایک سیل بھی کینسر کی ہو تو وہیں اسے کل کر دینا چاہیے تاکہ کینسر نہ پھیلے. صلوات پڑھ دیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح
پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشانوں کو دور فرما دے، پائے توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، حاضر مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما، اس ایام سیدہ سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پالے ماہ شعبان میں جو ماہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد آل محمد کے قرب کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ان کی معرفت کے ذریعے اللہ کے قرب کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچے جو سل میں کامیابی عطا فرما، ہمیں منات میں جمنات بھی بیمار ہیں، محسن شاد میں فضائل بھائی محمد بھائی بان سبحان اللہ سے بھائی اپنے فقیر محمد احمد بھائی جمال بھائی راحت بھائی اپنے جمال بھائی پانا عباس بھائی اپنے بھائی صوفیہ بنت دلاور بھائی پانے والے رفت بانو پانے والے منہاج بھائی اپنے راحت بھائی پانے جمنات بھی سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، گناہوں کو بخش دے، جو سل میں کامیابی عطا فرما، جو اچھا ایڈمیشن کی تلاش میں ایڈمیشن سے بہرور فرما، پانے بچے جہاں کہیں بھی دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں لگے انہیں کامیابی عطا فرما، ہمارے امام زمان کو مزاجی خوشنود رکھ، ہمارے امام زمانہ کے ذہن میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پرتن اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن شخص میں دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پرتن ہمیں ذرا برابر نہیں کہ بدی کو حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرتن عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرتن جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی و اللہ سلسلہ بھیجا، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، واجل فرجهم وبشرهم معهم واہلک اعداؤہم، جن کے ظہر سے دنیا ہم سے بھر جائے گی تو مجھے ختم ہو جائیں گے، تاج ظہر کے لیے دعا گو ہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ من صام شہر رجب کلہ خرج من ذنوبک یوم ولدتہ امہ، بحر الانوار جلد 94 صفحہ نمبر 42، کہتے ہیں کوئی انسان اگر پورے ماہ رجب کے روزے رکھے تو خدا اس سے گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے بھی ماں کی شکم سے پیدا ہوا ہے۔ آپ کہیں مولانا آپ لیٹ سنا رہے ہو، کل رجب ختم ہو گیا، شعبان آ گیا، تو وہ اسی لیے سنانے کے لیے یہ مقدمہ بنایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، نیا واپس ایکسٹینڈ کر دیا گیا ثواب کو، وہ شعبان کا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصوم شہر شعبان ویوصلہ بشہر رمضان ویقول کلاہما شہر اللہ وصیامہما کفارۃ الذنوب
المقدمۃ والمتاخرہ. یہ زاد المعاد صفحہ نمبر 43 کے اوپر حدیث ہے. کہتے ہیں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے شہر شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اسے رمضان سے ملا دیتے تھے. کہتے تھے دونوں مہینے اللہ کے مہینے ہیں. ایک جگہ کہا یہ میرا مہینہ ہے تو یہاں کہا ہے کلاہما شہر اللہ, یہ دونوں اللہ کے بابر. صیامہما کفارۃ الذنوب, اس مہینے میں روزے رکھنا انسان کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کے معافی کا سبب بنتے ہیں, یعنی خدا ان کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب یہاں پر ہر کے یک روز از ماہ مرا روزے بھی گرت بہشت برائے وہ واجب بھی شبت, کیونکہ یہاں صرف عربی نہیں ہے, یہ بھی جو ہے وہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر ماہ شعبان میں ایک روزہ بھی رکھے گا تو خدا اسے حقدار جنت بنائے گا. اس میں بہت سے اعمال ہیں جو اس مہینے کے اندر ہیں روزے کے علاوہ, کہ انسان اس میں خاص کر کے میں نے دیکھا کہ اگر انسان جو ہے وہ پہلی تاریخ کو اگر روزہ رکھتا ہے جو آج کی تاریخ ہے تو اس میں اور بھی زیادہ برکتیں ہیں, خدا اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے. لیکن یہاں پر اس کے خاص عمل ہیں, ان عمل میں سے ایک دو سن لیجیے, وقت ختم ہو گیا. اس میں استغفار بہت زیادہ ہے اس مہینے میں, کیونکہ لازمی ہم اپنے آپ کو جب تک روحانی اعتبار سے پاک نہیں کریں گے, اللہ کے مہمان بننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے, تو اس کے لیے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ, یہ انسان پورے مہینے میں کم سے کم 1000 مرتبہ اس کو پڑھے. کہ تو روزانہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے, وہ بھی ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ. اسے بھی انسان کو جو ہے پڑھنا ہے, اور اس کے بھی لکھا ہے کہ انسان اسے کثرت سے پڑھے, 70 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے. صدقہ دینا اس مہینے میں بہت زیادہ جو ہے وہ مستحب ہے. لیکن اس کے بعد یہ خاص چیز بات ختم ہو کہ دیں انسان جو ہے وہ اس عمل کو در کل ان ماہ 1000 بار کم سے کم 1000 مرتبہ ایسا ذکر کو آپ کو کرنا. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ولا نعبد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون. یہ دعا آپ کو کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 1000 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے. 1000 مرتبہ آپ اگر اس دعا کو پورے مہینے میں پڑھیں گے تو خدا آپ کو 1000 سال کی نیکیوں کا ثواب آپ کے نام میں لکھ دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بنے شفاء کامل عاجل عطا فرما, پریشان کو دور فرما دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ, ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. حاضرین مجلس کے نیک حاجات نہ تو قبول فرما, جہاں کبھی شیعہ حیدر کرا ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے اس ماہ شعبان سے صحیح استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کو تیرے ماہ معظم رمضان کے لیے آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما. پانے والے بچے اس میں کامیابی عطا فرما. پالنے جو ہوئے مومنات کسی پریشان میں مبتلا, بیماری میں مبتلا ہیں, پانے والے امیگریشن پریشان کو دور فرما دے. ہمارے امام زمان کو مسراضی خوشنود رکھ, ہمارے امام زمان کے ظہر میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار عوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ